अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ECE 301 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है विगोत्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। विगोत्स्की एक मशहूर सूफियत माहिर नफ्सियात थे जिन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ग्रह कदर खदमात अंजाम दी। उनकी सबसे मशहूर थ्योरी सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसमें वो ये बात वाज़े करते हैं कि बच्चे की ज़हनी नशोनुमा की बुनियाद मुआशरती ताल्लुकात और मेल जोल पर होती है। विगोत्स्की का नजरिया पियाजे से मुख्तलिफ था। जहां पियाजे ये समझते थे कि बच्चा खुद सीख कर तरक्की करता है, वहीं विगोत्स्की का कहना था कि सीखना पहले होता है और तरक्की बाद में आती है। उनके नजदीक बच्चे की सोचने और समझने की सलाहियत समाजी ताल्लुकात के नतीजे में पैदा होती है। यानी बच्चा पहले दूसरों से बातचीत और मेल जोल के जरिए सीखता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार तरीके से सोचने के काबिल बनता है। ये नजरिया हमें सिखाता है कि बच्चों की तालीम और तरबियत में दूसरों के साथ इंटरेक्शन का बहुत बड़ा किरदार होता है। विगोत्स्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी का बुनियादी नजरिया ये है कि सामाजिक ताल्लुक या मेल जोल बच्चे की जहनी तरक्की से पहले आता है। शऊर और फहम दरअसल समाजी रवैयों और मेल जोल का नतीजा होते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे सबसे पहले अपने इर्द गिर्द के लोगों जैसे वालिदैन, असातिज़ा, बहन भाई और साथियों के साथ ताल्लुकात और राब्ते से सीखते हैं। यही ताल्लुकात उनकी सोचने, समझने और सीखने की सलाहियत को तश्कील देते हैं। बच्चे का ज़हन अकेले नहीं बल्कि माशरती राब्तों के ज़रिए नशोनुमा पाता है और यही ताल्लुकात उसकी इल्मी, नफ्सियाती और माशरती तरक्की की बुनियाद बनते हैं। इस नज़रिए की रोशनी में ये समझना ज़रूरी है कि तालीम और तरबियत सिर्फ किताबों या फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, बल्कि ये एक इज्तिमाई अमल है जिसमें दूसरों से ताल्लुक और रहनुमाई बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। विगोत्स्की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के की कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराती चलूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी तमाम लेक्चर्स टाइमली मिलते रहें। विगोत्स्की के नज़दीक बच्चे की हर ज़हनी और तालीमी सलाहियत दो मरहलों से गुजरती है। पहले समाजी सतह पर, यानी जब बच्चा दूसरों से मेल जोल के ज़रिए सीखता है, और बाद में इनफरादी सतह पर, यानी जब वही सीखा हुआ इल्म या सलाहियत बच्चा खुद अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इसका मतलब ये है कि सीखने का आगाज हमेशा ताल्लुकात से होता है, चाहे वो वालिदैन हो, असातिज़ा हो या हम उम्र साथी। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा बोलना सीखने में पहले दूसरों की बातें सुनता है, ठीक है, उनकी नकल करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार होकर बोलना शुरू करता है। इस नजरिए से ये वाज़ेह होता है कि सीखने का पहला जरिया दूसरों से राब्ता और समाजी मेलजोल ही होता है। अब हम बात करेंगे एक अहम कॉन्सेप्ट की जिसे विगोत्स्की ने द मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा इल्म रखने वाला दूसरा फर्द कहा है। इससे मुराद वो शख्स होता है जो सीखने वाले से किसी खास इल्म या स्किल में ज्यादा समझबूझ रखता हो। ये फर्द बच्चे को कोई नया काम या तसव्वुर सिखाने में मदद देता है। अब ये सिर्फ उस्ताद या वालिदैन ही नहीं हो सकते, बल्कि कोई बड़ा बहन भाई, हम उम्र साथी या यहाँ तक कि कोई छोटा बच्चा जो किसी खास चीज में ज्यादा महारत रखता हो, वो MKO हो सकता है। हत्ता कि कोई तालीमी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर भी MKO का किरदार अदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक उस्ताद बच्चे को मैथ्स का कोई सवाल हल करना सिखा रहा है तो वो उस वक्त MKO होगा। इस तस्वुर से हमें ये सीखने को मिलता है कि सीखने में दूसरों की मदद और रहनुमाई कितनी जरूरी और मौसर होती है। इसके बाद हम देखेंगे एक दूसरा निहायत अहम तस्वुर जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कहा जाता है, यानी करीब तरीन तरक्की का दायरा। इसका मतलब ये है कि बच्चे के सीखने की वो हद जहां वो खुद से किसी काम को अंजाम नहीं दे सकता, लेकिन अगर उसे किसी की मदद या रहनुमाई मिल जाए, जैसे किसी उस्ताद की या वालिदैन या फिर किसी साथी की, तो वो वही काम मुकम्मल कर सकता है। ये 3 तरह की सूरतों को वाज़े करता है, ठीक है। पहला तो ये कि अगर काम बहुत आसान हो तो बच्चा बोर हो जाता है।
یا پھر اگر کام بہت مشکل ہو تو بچہ مایوس یا پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بچے کی زیڈ پی ڈی میں ہو یعنی وہ تھوڑی سی مدد سے اسے کر سکتا ہو تو یہ سیکھنے کا سب سے مؤثر وقت ہوتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ اکیلا پہیلی نہیں حل کر پاتا، لیکن اگر کوئی اس کی تھوڑی مدد کرے تو وہ پہیلی مکمل کر لیتا ہے۔ یہ وہی ایریا ہے کہ جہاں بچہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ اس لیے ایک کامیاب استاد یا رہنما وہی ہوتا ہے جو بچے کی زیڈ پی ڈی کو پہچان کر اسی کے مطابق رہنمائی فراہم کرے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے اسکارف فولڈنگ یعنی مددگار سہارے۔ جب بچہ اپنے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ یعنی کہ زیڈ پی ٹی میں ہوتا ہے، یعنی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو وہ تنہا نہیں کر سکتا لیکن کسی کی مدد سے کر سکتا ہے، تو وہاں جیسے مور نالجبل ادرس یعنی کہ ایم کے او، استاد، والدین یا کوئی ماہر فرد جو ہے وہ بچے کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جیسے جیسے بچہ سیکھتا جاتا ہے اور زیادہ خود مختار ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے یہ سہارا آہستہ آہستہ ختم کر دیا جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی عمارت بننے کے بعد اس کی گرد لگایا گیا بانسوں کا ڈھانچہ ہٹا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اسکارف فولڈنگ جو ہے مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، جیسے رہنمائی والے سوالات پوچھنا، اشارے دینا یا مددگار جملے کہنا، مثالیں دینا یا خود کو عمل کر کے دکھانا۔ ایک استاد پہلے بورڈ پر سوال خود جو ہے وہ حل کرتا ہے لیکن طلبہ کو ساتھ شامل کرتا ہے، پھر اگلا سوال طلبہ کو خود حل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آہستہ آہستہ طالب علم خود مختار ہو جاتا ہے اور استاد کی رہنمائی کم ہوتی جاتی ہے۔ یہی اسکارف فولڈنگ ہے جو بچے کو سیکھنے کے عمل میں سہارا فراہم کرتی ہے تاکہ وہ بتدریج خود اعتماد ہو کر سیکھ سکے۔ اب ہم بات کریں گے ویگوٹسکی کے ایک اور اہم تصور کی جسے ہم کلچرل ٹولز اسپیچ اینڈ رائٹنگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان چاہے وہ بولی گئی ہو یا لکھی گئی ہو، سیکھنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ ویگوٹسکی کا ماننا تھا کہ بچے زبان کے ذریعے سوچنا سیکھتے ہیں، اپنے خیالات دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں اور اپنے تجربات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو دراصل وہ صرف الفاظ نہیں سیکھ رہا ہوتا بلکہ سوچنے کا انداز بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے بچے کی زبان بہتر ہوتی ہے ویسے ویسے اس کی سوچنے اور مسئلے حل کرنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ ویگوٹسکی نے زور دیا کہ بچے صرف اکیلے بیٹھ کر نہیں سیکھتے بلکہ سماجی اور ثقافتی ماحول میں سیکھتے ہیں جہاں وہ زبان، تحریر اور دوسرے ثقافتی اوزار استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو سمجھ سکیں اور اس میں مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ جب ایک بچہ کہانی سنتا ہے یا اپنی بات دوسروں کو بتاتا ہے تو وہ نہ صرف زبان کا استعمال سیکھتا ہے بلکہ اس کے ذریعے دنیا کو دیکھنے، سمجھنے اور اس پر غور کرنے کا طریقہ بھی سیکھتا ہے۔ لہٰذا زبان اور لکھائی صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ سیکھنے اور سوچنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل کرنا چاہیے جہاں وہ بول سکیں، سن سکیں، لکھ سکیں اور دوسروں سے سیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کے اس لیکچر کو کنکلیوڈ کرتے ہیں، لیکن کنکلیوڈ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اسے سبسکرائب کر لیں اور میرے لیکچر ضرور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیں اب کنکلوژن بیان کرتی ہوں میں تاکہ آپ کو اس پوری تھیوری کا نچوڑ اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ ویگوٹسکی کی سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بچے اکیلے سیکھنے سے زیادہ بہتر انداز میں دوسروں کے ساتھ تعلق اور رابطے کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ یعنی بچہ جب بڑوں، اساتذہ یا ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، ان کے ساتھ کام کرتا ہے، تب ہی وہ سیکھنے کے عمل میں گہرائی سے شامل ہوتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق سیکھنا ہمیشہ سماجی رابطے سے پہلے آتا ہے، یعنی بچہ پہلے دوسروں کے ساتھ میل جول سے سیکھتا ہے، پھر
اس علم کو خود میں جذب کرتا ہے۔ رہنمائی اور مدد کے ساتھ سیکھا گیا سبق زیادہ مؤثر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ بچہ اکیلے ہی سب کچھ دریافت کرے۔ جب بچے کو ایک ایسے شخص کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے جو زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے یا زیادہ علم رکھنے والا ہو، یعنی کہ MKO، تو اس کی سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس نظریے کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یعنی ابتدائی بچپن کی تعلیم میں لاگو کریں تو یہ ہمارے لیے بہت اہم پیغام رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھیوری جو ہے ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں بچوں کو اکیلا چھوڑنے کے بجائے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے اور ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کو صرف معلومات نہ دے بلکہ انہیں سیکھنے میں شراکت دار بنائے، ان کی بات سنے، ان سے سوال کرے اور ان کے جوابات کی قدر کرے۔ اس تھیوری کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی کلاس رومز بنائیں جو شامل کرنے والی ہوں، یعنی کہ انکلوسیو ہوں، جہاں ہر بچہ سیکھنے کا موقع پا سکے چاہے اس کی صلاحیت کچھ بھی ہو۔ لہٰذا وائگوٹسکی کی تھیوری ہمیں ایک بہترین سبق دیتی ہے کہ سیکھنا صرف ذہنی عمل نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک سماجی سفر ہے، اور اس سفر میں اساتذہ، والدین اور ہم عمر ساتھیوں کا کردار نہایت اہم ہے۔ اگر ہم بچوں کی صحیح رہنمائی کریں، ان کو مناسب ماحول دیں اور ان کے سوالات کا جواب دیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میرا یہ آج کا لیکچر بھی اچھا لگا ہوگا۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے فیڈ بیکس دیجیے گا۔ اگر آپ کی کوئی کیوری ہو، کوئی کوسچن ہوتا، وہ بھی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ کو رسپانس کر سکوں۔ ٹھیک ہے، چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔